بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے. پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا. اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے. پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ. آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں گے، لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں. جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. تو لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اپنی غلطیوں کا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، تو پھر توہین مذہب کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، بزرگوں کی گستاخی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا فخر ہے کہ ہم ان بزرگوں کے گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، جنہوں نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی، لیکن پھینکی جا کے بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے. جو عزت انہوں نے 1200 سال میں کمائی تھی، یا کہہ لیں 1100 سال میں، پہلے 300 سال آپ نکال دیں، اللہ تعالیٰ نے ان 12 سالوں میں ان کی مٹی پلید کر دی. الحمدللہ ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ اس وقت اردو زبان اور پنجابی زبان کا سب سے مشہور محاورہ یہی ہے. الحمدللہ. اب تو اس کے اوپر اب دیکھیں مختلف ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے مختلف انڈین فلموں کے سین کاٹ کے ان کے اوپر ڈبنگ کی ہے. ہاں، اور جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ گل ود گئی ہے. الحمدللہ. میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ تھریش ہولڈ پوائنٹ جب آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو روزانہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. وہ بزرگ جن کا نام لوگ بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو بغیر وضو کے ان کا نام لے تو مر جائے گا. پھر بزرگوں نے دعا کی، انہوں نے کہا نہیں چلو مرے گا نہیں، اس کا کوئی ایک بال ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بال دیکھ لو، تمہارے بزرگوں کے ساروں کے بال جمع کیے جائیں نا تو اتنے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ ساری اب کہانیاں ہو گئی. یہ تو ابھی ان کے جو بزرگ بچ گئے ہیں نا، ان کو فوت ہونے دیں تو آنے والی نسلیں آپ دیکھیں، آنے والی نہیں، جو اس وقت بھی نسلیں موجود ہیں، جین زی، جین زی نے ان کا بیڑا غرق کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں جو ایجڈ لوگ ہیں وہ بھی دعوت حق قبول کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو لوگ سرکاری اداروں سے یا اچھی پوسٹ سے، پرائیویٹ اداروں میں بھی پڑھے لکھے لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں، خصوصاً فورسز کے اندر جو لوگ ہیں، تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب سوشل میڈیا پہ اسمارٹ فون لے کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پہلے دن ہی انہیں تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دعوت حق لانچ ہوئی ہے. پورے اخلاص کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کر الحمدللہ. اور کئی ایجڈ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کی ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایشو نمبر 1، وہ لاہور کے اندر جو ان کے پروگرام ہوئے، اسپیسیفکلی ان پروگرامز میں بھی، ایون کراچی والے پروگرامز میں بھی، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا اوورآل ایٹیچیوڈ ہے وہ ہیومیلیٹنگ ہے، یعنی تذلیل والا. اور کئی لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاکستان کی شاید آب و ہوا ہی ایسی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہی مسجد جہاں وہ پروگرام کر رہے تھے تو کچھ سال پہلے وہاں ہمارے بابا جی نے کہا تھا چھڑ دو وابیاں دی اذان دا کے احترام ہوتے سوراں دے سور رہے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا تے اے تے سور دے سور ہم. چلو تو ہو سکتا ہے کوئی بابا جی کی روح وہاں پہ بھٹک رہی ہو اور اس کا اثر لے لیا ہو انہوں نے. بہرحال جو بھی ہے، وہ آلموسٹ
جس کو بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو بڑے عجیب انداز کے اندر. یہ ان کا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے اکثر نان مسلمز کے ساتھ, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک بندے نے ایک دفعہ سوال کر لیا نا, اس کے بعد اس کا مائک آف ہو جانا چاہیے, اور یہ چیز ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ سوال کرنے کے بعد اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. وہ اس کا مسلسل مائک آن رکھتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آدھا جملہ بولا ہے تو وہ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ. اس کی وجہ سے اسپیکر کو غصہ آ جاتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اسی لیے میں آخری درجے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ 1 to 1 کسی کے ساتھ نہ ہوں. میں کہتا ہوں جس نے سوال کرنا ہے وہ پرچی لکھ کر دے. لائیو سیشن میں 1 to 1 ہوتا ہوں اوورسیز کے ساتھ, لیکن ان کو بھی ہم نے انسٹرکشن دی ہوتی ہے کہ آپ نے سوال کر کے خاموش ہو جانا ہے اور آپ کا مائک اینکر کنٹرول کرے گا. وہ سوال کرنے کے بعد مائک کو آف کر دیتے ہیں, پھر وہ تسلی سے میرا جواب سنتے ہیں, اور میں ہر اینگل سے اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالتا, پورا سورج روشن کر دیتا ہوں, کوئی چھوٹی جی گل بھی نہ رہ جائے بچوں. تو سب سے پہلے جو لوگ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کو یہ اپنی کمزوری دور کرنی چاہیے. آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ سوال آپ تسلی سے کریں, اس کے بعد آپ کا مائک ہو جائے گا آف. اب اسپیکر کا اتنا تجربہ ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے جواب میں کون کون سی بات کرنی ہے, اور پھر اس کے دماغ میں کیا خیال پیدا ہوگا, میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. اور اینڈ پہ, ہر سوال کے اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اینڈ پہ اس ٹاپک سے متعلق جو ان کی ویڈیو ہے نا, اس کا ٹائٹل مینشن کریں اور کہیں کہ باقی تفصیلات کے لیے آپ فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ویسے وہ کئی مواقع پہ کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ اس وقت کے جب پہلے کتنی زیادہ وہ چونچ لڑا بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کوشچن کرنے والے کے ساتھ, اینڈ پہ کہتے ہیں یار اب تو سوال پہ سوال کر رہے ہیں, فلاں لیکچر دیکھ لے. اس کی بجائے وہ سوال لیں, جواب دیں تسلی سے, اور اس کے بعد کہیں کہ فلاں ویڈیو دیکھ لو. دوسرا, اس میں جو اینکر ہے اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی ایشو کھڑا ہو تو ڈاکٹر صاحب کو اسٹیج سے اس کو رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینکر کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ بیچ میں لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب وہیں پہ خاموش ہو جائیں. اینکر کے آگے بھی مائک رکھا ہے, وہ کہ بھائی آپ تسلی سے جواب سنیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر جو بولنے والا ہے اسے غصہ نہیں آتا, اور اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ, تو وہ جو چانسز ہیں وہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہم نے سالوں کی محنت کے بعد سیکھی ہیں. یہ جو اتنا موٹا تھدا میں نے لیا ہے 150-200 سوالوں کا, اس کی بجائے یہاں پہ 300 400 500 بعض کا 600 لوگ آتے ہیں, اور انہوں نے آنا بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. ہم نے منع کیا ہے دوبارہ نہیں آنا. آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم ہے جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں دیکھ لیں, آپ لوگ کیمرے میں دکھائیں. الحمدللہ میجورٹی لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نہیں آنا, آپ ویڈیوز میں دیکھیں. تو پہلی دفعہ ہی غلط امپریشن لے کے کوئی چلا جائے تو ہم یہ تھدا لے لیتے ہیں کہ بھائی سوال لکھ کے دیں, مجھے سمجھ آ جائے گی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرے تو زیادہ سیانے ہو تسی, ٹھیک ہے, جنہیں سارے نو اگے لائے ہے. کوئی ایسی روح دنیا چ آ گئی ہے, میرے کو کوئی ایسی گل پوچھنے لگی جی منو نہیں پتا. الحمدللہ, یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. اور جہاں کوئی ایسی نئی چیز آتی ہے تو میں پھر ریفر کر دیتا ہوں کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. یہ سوال پہلی دفعہ آیا ہے یا اس میں یہ پرابلم ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. تو اینکر اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے بولیں تو اس کی وجہ سے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ نہیں آئے گا, اور نہ ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوگا. ورنہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا, یہ بار بار ریپیٹ ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. سوال کا جواب, پھر اس کے اوپر کاؤنٹر کوشچن. بھائی اگر آپ اس طریقے سے کاؤنٹر کوشچن کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو ایک بندہ ہی ٹائم لے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 20 25 منٹ ایک بندے کے اوپر لگ رہے ہیں. پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی سوال اس کا رہ جاتا ہے, پھر زبردستی اسے وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک نشست میں آپ ہر بات کا جواب تو نہیں دے سکتے, ایک سوال کریں جواب لیں. پھر ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ڈیبیٹر ہے تو ڈیبیٹر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جواب دینے کے بعد نا اگلے بندے کو کہتا ہے کہ ہاں بھی اب تو مان اس کو.
حالانکہ پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال پوچھیں. تو یہ جو آپ کی آڈینس آئی ہوتی ہے یہ آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آئی ہوتی. اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھ کے یہ بات آیا. آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی ہوئی ہے. آپ نے اسے سوال ہی لینا ہے. اگر آپ اسے ڈیبیٹ لیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کہ یہ کیسز میں ہوا ہے, اور معاملات مس ہینڈل ہو جائیں گے. اب وہ ایک ایتھیسٹ وہاں پہ آ گیا جو مسلمان سے مرتد ہوا ہے. اب اسے پازیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. سٹارٹ میں تو انہوں نے پازیٹیولی کیا, پھر کرتے کرتے انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اسے جہنم کی بشارتیں سنانا شروع کر دیں. حالانکہ ابھی اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا. ایک ہوتا ہے وہی سنانا اور چیز ہے, لیکن ایک ڈائریکٹ ہو جانا کہ تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ آیت ہے, تمہارے لیے یہ حدیث ہے, اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں ہے, اور نہ اسلام نے اس طرح کے انداز کو سپورٹ کیا ہے. اور پھر دیکھ لیں وہ لبرلز کو موقع مل جاتا ہے اور وہ چیزیں اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جناب اسلام کی خدمت کر رہا ہے بندہ. وہ بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں, وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا, جو ایک کرسچن بھائی تھے. اب وہ بیچارے سوال پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں, جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے, منوانا تو نہیں ہے نا. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ, اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بس یہی کام ہوتا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا ہے. اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا. بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے, اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں, بہرحال آپ ایک عام انسان ہے, پیغمبر نہیں ہے. پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا, اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا, اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو. وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں, میں کوشش کروں گا. اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے, لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ. آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں, اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک. اب ڈاکٹر صاحب تو چلے جائیں گے, لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں. مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ولنگلی وہ کلمہ پڑھا ہے. ہم تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے, لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, تو اس بندے کو آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں. الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا, میں کیا کرتا. اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے, بہت اچھی بات ہے. اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے. اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے, یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے. ہاں, اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے. ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے, اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے. اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 ہے, آیت الکرسی سے اگلی آیت, لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی,
بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے، طاغوت سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا. بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے، نہیں مرضی تو نہ قبول کرے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو